کہتا دونوں بوڑھے ماں باپ ہیں، ہر شب جمعہ ان کو حرم امام حسین میں لے کر جاتا تھا زیارت کے لیے، باری باری رکھی ہوئی، آج ماں کی باری ہے، کل بابا کی باری ہے۔ ایک شب جمعہ جب میرے بابا کی باری تھی، میں نے کہا چلیے بابا کربلا چلتے ہیں، اس رات بارش بھی بہت تھی۔ ماں نے کہا کہ میرے لال آج مجھے لے کر چل۔ بابا نے کہا آج میری باری ہے، آپ اگلے ہفتے چلے جانا۔ اب جب آدمی بوڑھے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ضد انسان میں بہت آ جاتی ہے۔ نہیں کہا مجھے لے کر چل۔ وہ باپ نے کہا مجھے لے کر چل۔ ماں کو کہا ویٹ کریے۔ ماں نے کہا نہیں مجھے یہ لگتا ہے اگلے ہفتے تک میں زندہ نہیں رہوں گی، بس میرے دل میں آ گیا میں زندہ نہیں رہوں گی، مجھے مولا کی زیارت کرانے لے چل۔ اب کروں تو کیا کروں؟ کہتا ہے ایک گدھا تھا میرے پاس جس پہ بٹھاتا تھا اپنے بوڑھے باپ کو یا اپنی بوڑھی ماں کو اور لے کر جاتا تھا، بہت دور دراز سفر تھا۔ اب ماں نے ضد کی، باپ نے ضد کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اگر راضی ہو گئے تو حسین راضی ہو جائے گا۔ سوچ اگر بندے کی بدل جائے نا، ہماری سوچ جب گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، تو میرے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرے گا میں بھی کروں گی، شوہر کہ تم یہ کرو گی تو میں بھی کروں گا، تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا نا۔ تم اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے، مطلب تیری بیوی اگر خوش اخلاق ہے اور اس کے بعد تو اسے سب کچھ دے رہا ہے، یہ تو اس نے تیرے پر احسان کیا، تو اس کا بدلہ چکا رہا ہے۔ یا شوہر خوش اخلاق ہے، بیوی پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے نا۔ اجر تب ہے جب وہ خوش اخلاق نہ ہو پھر بھی تو خوش اخلاق رہے۔ روابط کو ایسے بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ یہی ہے، جب تک دیتا رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، خدا ساری مصیبتیں ہمارے لیے، ماتم بھی ہم کریں، مجلس میں بھی ہم جائیں، اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، سب کچھ، میں بے اولاد کیوں ہوں، میں بیمار کیوں ہوں، میں فقیر کیوں ہوں، یعنی گیو اینڈ ٹیک ہم کرتے رہتے ہیں اللہ سے۔ اور قرآن میں خدا کہتا ہے کہ جب دیتا ہوں شکر کرتے ہیں، جب لیتا ہوں آہو بکا کرتے ہیں۔ آواز آتی ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ اگر شکر کرے گا مصیبت میں بھی نعمت میں بھی میں بڑھا بڑھا کر تجھے دوں گا، لیکن اگر کفران نعمت کرے گا گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کی قدر و قیمت جانا کر۔ اب یہ جوان کہتا میں نے کیا کیا، میں نے بوڑھی ماں کو اپنی کمر پہ بٹھایا، اپنے والد کو وہ جو سواری تھی گدھے کی اس پہ بٹھایا، اب لے گیا مولا حسین کی زیارت کے لیے۔ کہتے راستے میں بارش ہو گئی، زمین پہ کیچڑ ہو گئی، کبھی میرے پاؤں پھنستے تھے، کبھی یہ حیوان پھنستا تھا، اب کیا کروں، کمر پہ ہیں، نیچے اتاروں تو مٹی ہے۔ کہتے بڑی مشکلوں کے بعد میں کربلا پہنچا، ماں باپ کو اتارا، میں نے کہا آپ جائیے حرم امام حسین کی زیارت کریے۔ کہا آپ نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاؤں کپڑے گندے ہو چکے ہیں، میں ذرا نہر میں جا کے پاؤں صاف کر لوں، کپڑے وپڑے صاف کر لوں، وضو کر لوں، صاف ستھرا ہو جاؤں، آتا ہوں امام حسین، آپ سکون سے جا کے زیارت کریں۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں دھوئے، میں نے اپنے کپڑوں کو صاف کیا، میں نے وضو کیا، اب جیسے بین الحرمین سے داخل ہوا، کہتا ہے ہمیشہ میری روٹین تھی، مولا کے روزے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ کہتے اب جب میں وارد ہوا، بین الحرمین میں کھڑا ہوا، امام حسین کے روزے کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کا سلام کا کرنا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ یہ ہے تسلیم اللہ کے سامنے، چاہے مصیبت ہو نعمت ہو، زینب والا حوصلہ ہو، ما رأیت الا جمیلا۔ پورے سفر میں اللہ کے سامنے شکایت نہیں کر رہے، اے خدا جس پہ تو راضی اس پہ ہم راضی، تو فقیری پہ راضی ہم فقیری پہ راضی، ہمارا کام محنت کرنا ہے، رزق روزی دینا تیرا کام ہے، ہمارا کام ہے تیری راہ میں چلنا، نتیجہ دینا تیرا کام ہے۔ سب کچھ بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو اپنی ڈیوٹی پوری کر، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تیرا کام رزلٹ نہیں ہے، تیرا کام ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔